عصر حاضر کا سب سے بڑا یزید ڈونلڈ ٹرمپ، مجھے تو کوئی خوف نہیں۔ سر ہمیں دنیا کی کون سی مصلحت اور کس خوف نے اس قابل کر دیا کہ ہم اپنے بچوں کے قتال پر بھی خاموش ہیں؟ وہ کون سی مصلحت ہے؟ اور جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جناب چیئرمین، باتھ روم میں گر کے مرنے سے ہزار درجے بہتر ہے کہ دشمن کے ہاتھوں سے شہید ہو جایا جائے۔ اور آج میں پنجاب اسمبلی سے بطور ایک پاکستانی کے، بطور ملتان کے ایک بیٹے کے، بطور ایک بہت گناہگار مسلمان کے اہل ایران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اس قوم کو کہتا ہوں کہ واقعی آپ نے عصر حاضر کے مسلمانوں کے ماتھے پر جو یہ جھومر، دلیری، بہادری اور عشق مصطفیٰ کا سجایا ہے، ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں۔ اہل ایران، ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ ہم 25 کروڑ لوگ، میں ہر اس شخص کو جو آج کے عصر حاضر کے اس یزید کو اس کا چہرہ دکھا رہا ہے، اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ جاہل کو اگر جوہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے، اور ہندوؤں کی توہین ہے میخانے کی حد تک کمزرف کے ہاتھوں میں اگر جان دیا جائے۔ جناب چیئرمین، بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے پچھلے 40-45 روز میں جب میں اسپینش اسمبلی میں لوگوں کی تقاریر سن رہا تھا، جب مجھے اٹالین پارلیمنٹیرینز کو سننے کا موقع ملا، برٹش ہاؤس آف لارڈ میں بحث دیکھی، امریکن کانگریس میں بحث دیکھی، میں اپنے آپ سے خود کوسچن کرتا تھا، اور میں نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو بھی ریکویسٹ کی کہ 12 کروڑ کی صوبے کی اسمبلی، پوری دنیا میں آگ لگی ہے، ہم بطور ملک بھی، بطور ریاست بھی اس ساری ہیٹ کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہماری کسی اسمبلی میں کوئی ایک شخص یہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ بڑے بڑے شاندار لوگ بیٹھے ہیں جناب چیئرمین، آپ سمیت یہ 7 بار رانا صاحب ایم پی رہے، ہم سیکھتے ہیں ان کے اور ہمارے پرکھ ایک ہی اوریجن سے ہیں۔ میں توقع کر رہا تھا سر کہ جب ہمارے بچوں کا قتال ہو رہا ہے تہران، اصفہان میں، فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے، غزہ کو ملیا میٹ کر دیا گیا، سر پاکستان کے ٹی وی چینلز 12 18 چینلز کو آپ کھول کر دیکھیں، عصر حاضر کا سب سے بڑا یزید ڈونلڈ ٹرمپ، مجھے تو کوئی خوف نہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں، یہ لکھا ہوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کو اور میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود نہ بھیجے۔ سر ہمیں دنیا کی کون سی مصلحت اور کس خوف نے اس قابل کر دیا کہ ہم اپنے بچوں کے قتال پر بھی خاموش ہیں؟ وہ کون سی مصلحت ہے؟ فیض نے کہا تھا، کب یاد میں تیرا ساتھ رہی، کب یاد میں تیرا ساتھ رہی، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ رہی، صد شکر کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات رہی۔ اور جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جناب چیئرمین، باتھ روم میں گر کے مرنے سے ہزار درجے بہتر ہے کہ دشمن کے ہاتھوں سے شہید ہو جایا جائے۔ اور آج میں پنجاب اسمبلی سے بطور ایک پاکستانی کے، بطور ملتان کے ایک بیٹے کے، بطور ایک بہت گناہگار مسلمان کے اہل ایران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اس قوم کو کہتا ہوں کہ واقعی آپ نے عصر حاضر کے مسلمانوں کے ماتھے پر جو یہ جھومر، دلیری، بہادری اور عشق مصطفیٰ کا سجایا ہے، ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں۔ اہل ایران، ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ ہم 25 کروڑ لوگ، اور میں اہل ایران کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین، پنجاب کی اس مقدس عمارت سے، یہ عمارت 12 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو، وہ یو ایس اے کے لوگ ہو، وہ یورپ کے لوگ ہو، وہ اسرائیل کے لوگ ہو، وہ انڈیا کے لوگ ہو، ہر وہ شخص جو ایران کے مظلوموں کے لیے اپنے اپنے ملک میں اپنی جابر حکومتوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اور میں اطالوی وزیر اعظم کو، اسپینش وزیر اعظم کو، میں ہر اس شخص کو جو آج کے عصر حاضر کے اس یزید کو اس کا چہرہ دکھا رہا ہے، اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور میں تبرہ کرتا ہوں شخص پہ جو آج کے اس نفسیاتی مریض کو، جناب چیئرمین کل آپ دیکھیں، مہذب ڈیجیٹل دور میں ایک ورلڈ پار کا پریزیڈنٹ ٹویٹر کے ذریعے ایک اتنی بڑی جری قوم کو مغلظات بک کر، گالیاں بک کر دنیا کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ مجھے آج بھی یقین ہے کہ میرا وطن
आलम इस्लाम का हीरो था